ویسے تو دن گھڑی گھنٹے سارے کے سارے میرے اللہ جل جلالہ کے بنائے ہوئے ہیں، اور سارے ہی بڑے اہم ہیں۔ ہر ایک کی قدر کرنی چاہیے، ایک لمحہ بھی انسان کا زندگی میں ضائع نہیں ہونا چاہیے۔ اس وجہ سے کہ ہم نے لمحہ لمحہ کا حساب دینا ہے، اللہ جل جلالہ نے ہم سے پوچھنا ہے ان عمرہ فیما افنی، عمر کہاں گزاری ہے۔ لیکن اس کے اندر خاص طور پر رمضان المبارک کا مہینہ انتہائی اہم مہینہ چل رہا ہے، جس کے بارے میں آپ علیہ السلام نے بہت زیادہ اہمیت بیان فرمائی ہے، بہت زیادہ فضیلت کامل ہے۔ یعنی جس کے بارے میں آپ علیہ السلام نے فرمایا اول رحمت ووسط مغفرت واخر عتق من النار، کہ پہلا عشرہ رحمت کا عشرہ ہے، دوسرا عشرہ مغفرت کا عشرہ ہے، تیسرا عشرہ جہنم سے خلاصی اور آزادی کا عشرہ ہے۔ ہمیں اللہ کی رحمت بھی چاہیے، ہمیں اللہ جل جلالہ کی بخشش بھی چاہیے، ہمیں جہنم سے خلاصی بھی چاہیے۔ تو عشرہ جو بھی ہو تو ہمارے لیے بہت قیمتی عشرہ ہے۔ ہر ایک میں جاگ کر، چوکس رہ کر، اس کی قیمتی لمحات کو قیمتی بنا کر وقت گزارا جائے، تاکہ ہمارا رمضان قیمتی بن جائے۔ ابھی خاص طور پر رمضان مبارک میں آپ 3 گھنٹوں پر انتہائی فوکس کریں۔ ہم لوگ ان 3 گھنٹوں کے اندر انتہائی غفلت برتتے ہیں، اور حالانکہ یہ تینوں گھنٹے بڑے اہم ہیں۔ سب سے پہلا گھنٹہ جو اہم ہے، جس میں ہم غفلت سے وقت گزار دیتے ہیں، صبح ہم نے سحری کی ہوتی ہے، اور سحری کے وقت میں ہم نے کیونکہ کھانا ماشاءاللہ بہت خوب کھا لیتے ہیں، اور پھر لسی وغیرہ بھی ہوتی ہے، نیند کا تقاضا بہت زیادہ ہوتا ہے، تو فجر کی نماز پڑھتے ہی بس سلام پھرتا ہے، ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ کسی طریقے سے امام صاحب جو بہت چھوٹی سی سورت پڑھ کر فجر ختم کرے، ہم جا کر سو جائیں۔ حالانکہ یہ سونے کا وقت نہیں ہے، یہ جاگنے کا وقت ہے، اللہ جل جلالہ کو یاد کرنے کا وقت ہے۔ اللہ جل جلالہ خود فرماتے ہیں وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ، میری تسبیح بیان کرو قبل طلوع الشمس، سورج کے طلوع ہونے سے پہلے، وقبل الغروب، اور غروب سے پہلے، یعنی عصر سے پہلے کا گھنٹہ، اس سے پہلے کا جو وقت ہے، اور اسی طریقے سے سورج کے طلوع ہونے سے جو پہلے کا وقت ہے۔ اللہ جل جلالہ نے کئی مقامات پر، ایک اور مقام پر فرمایا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا، اپنے رب کی تسبیح بیان کیجئے، پاکی بیان کیجئے سورج کے طلوع ہونے سے پہلے اور سورج کے غروب ہونے سے پہلے۔ تو یہ وقت اللہ کو یاد کرنے کا وقت ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت میں پسند نہیں فرماتے تھے کہ کوئی سوئے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، آپ علیہ السلام کی لخت جگر گوشہ جگر رسول سیدنا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں ایک دفعہ آپ علیہ السلام میرے پاس سے گزرے، وانا مستجعۃ ومتصبحۃ، میں سوئی بھی تھی اور صبح کے وقت سو رہی تھی، تو آپ علیہ السلام نے فحرکنی برجلی، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے پاؤں کے ساتھ ہلایا، حرکت دی، اور فرمایا قومی وشہدی، اے میری بیٹی کھڑی ہو اور اپنے رب کی رزق کی تقسیم کے اندر شامل ہو۔ اور آپ علیہ السلام نے فرمایا ولا تکونی من الغافلین، اور وہ لوگ جو غفلت شعار لوگ ہیں ان کی عادت اپنے اوپر نہ لگاؤ، ان میں سے مت ہو جاؤ۔ تو جیسے یہ وقت انتہائی قیمتی وقت ہوتا ہے، یہ سونے کا وقت نہیں ہوتا جس وقت ہم روزانہ ہی سو جاتے ہیں، یعنی رمضان نہ بھی ہو پھر بھی ہم فجر کے بعد سوئے ہوتے ہیں۔ جیسے جیسے یہ گھنٹہ، یہ وقت جو فجر کے بعد سورج کے طلوع ہونے سے پہلے کا گھنٹہ ہے، یہ انتہائی اہم ہے، یہ سو کر نہیں گزارنا چاہیے، جا کر گزارنا چاہیے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا لا تناموا، کہ مت سو صبح کے وقت، اس وجہ سے کہ یہ رزق کے تقسیم ہونے کا وقت ہوتا ہے، اور تم لوگ جاگ کر اللہ جل جلالہ کی تسبیح پاکی بیان کر رہے ہو، تاکہ اللہ جل جلالہ کی طرف سے جب تم پاکی بیان کر رہے ہوگے تو اللہ جل جلالہ خوش ہو کر تمہارے رزق میں اضافہ فرمائیں گے، رزق میں برکت نصیب فرمائیں گے۔ روایت کے اندر آتا ہے، حضرت وائل فرماتے ہیں کہ ہم لوگ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی طرف گئے، اور صبح کے بعد گئے تو ہم نے جا کر دروازے پر دستک دی، اندر سے اجازت مل گئی، ہم لوگ تھوڑی دیر ٹھہرے رہے، اتنی دیر میں ان کی باندھی آئی اور آ کر کہنے لگی کیا بات ہے، تمہیں اجازت مل گئی پھر بھی تم اندر نہیں آ رہے؟ تو کہتے ہم داخل ہو گئے، تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ پوچھا کہ کیا بات ہے کہ جب آپ لوگوں نے اجازت طلب کی اور ہم نے اجازت بھی دے دی، اس کے باوجود تم اندر کیوں نہیں داخل ہوئے؟ تو جی جو حضرات گئے تھے کہنے لگے کہ ہم نے گمان کیا کہ ہو سکتا ہے کہ گھر میں سے کوئی شخص فجر پڑھ کے سو گیا ہو، یعنی آرام کر رہا ہو، تو یہ نہ ہو کہ ہمارا جانا نیند میں خلل کا ذریعہ بنے۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے انتہائی سخت جملہ فرمایا ظننتم بآل ام عبد غفلہ، کیا تم لوگ ام عبد کی آل کے بارے میں غفلت کا گمان کرتے ہو کہ ہم غافل لوگ ہیں، کہ یعنی اس وقت جس وقت رب کی رزق کی تقسیم کا وقت ہوتا ہے ہم اس وقت سو کر گزار رہے ہوں گے؟ جس وجہ سے میرے بھائیوں یہ وقت رزق کی تقسیم کا وقت ہوتا ہے، ہم لوگ یہ سو کر گزار دیتے ہیں۔
اور یہ انتہائی تکلیف دہ بات ہے زمین کے لیے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما عجت الارض من شیء کعجیجها من ثلاثۃ، زمین کسی چیز کی تکلیف کا اظہار اس درجے میں نہیں کرتی جتنا 3 لوگوں کے عمل سے کرتی ہے، کہ زمین کو تکلیف ہوتی ہے اور وہ اپنی تکلیف کا پھر اظہار کرتی ہے کہ میں تکلیف میں ہوں۔ فرمایا من دم حرام یسفک علیہا، ایک اس خون سے جو ناحق اس پر بہایا جائے، زمین انتہا درجے کا تکلیف کا اظہار کرتی ہے کہ میرے اوپر یہ غلط ہوا ہے۔ اس طرح فرمایا غسل من زنا، وہ غسل جو زنا کے ارتکاب کے بعد کیا جائے اس سے بھی زمین کو تکلیف ہوتی ہے، اور وہ زمین تکلیف کا اظہار کرتی ہے کہ میری پشت پر ایک بدکار شخص نے زنا کیا اور اس کا پانی میرے اوپر بہہ رہا ہے۔ اور تیسرا فرمایا کہ وہ شخص جو فجر کی نماز کے بعد طلوع شمس سے پہلے سو جاتا ہے، زمین اس سے بھی جو اس کو تکلیف ہوتی ہے اس کے اظہار کرتی ہے کہ یہ سونے کا وقت نہیں تھا، اللہ کو یاد کرنے کا وقت تھا، یہ غافل انسان میری پشت پر سو رہا ہے۔ اس سے بھی زمین کو تکلیف ہوتی ہے اور وہ تکلیف کا اظہار کرتی ہے۔ جس وجہ سے ہم زمین کے لیے تکلیف کا باعث نہ بنے، جاگ کر یہ وقت گزاریں۔ تو رمضان کا وقت چل رہا ہے، اس وجہ سے خاص طور پر اللہ جل جلالہ سے مانگنے کا وقت ہے، تسبیح بیان کرنے کا وقت ہے۔ تو اس وجہ سے ہم فجر پڑھ کے سویا نہ کریں، کوئی اتنا زیادہ لمبا چوڑا وقت نہیں ہوتا، تھوڑی دیر ہوتے ہیں، تسبیحات کریں، تلاوت کریں، ذکر و اذکار میں شامل رہیں، اور جیسے ہی سورج طلوع ہو جائے اس کے بعد اشراق پڑھ کے اپنے کاموں میں سو جائیں، جو بھی کرنا اس وقت سو جائیں، کوئی منع نہیں ہے۔ دوسرا گھنٹہ مغرب سے پہلے کا ہے۔ اب رمضان میں مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے افطاری کھانی ہوتی ہے، اور یہ قیمتی ترین وقت جس کے بارے میں فرمایا قبل الغروب، کہ غروب سے پہلے اللہ کی تسبیح بیان کرو، اپنے رب کی تسبیح بیان کرو۔ مردوں کا وقت بازاروں میں گزر جاتا ہے سامان خریدنے کے لیے افطاری کا، کوئی سموسے لے رہا ہے، کوئی پکوڑے لے رہا ہے، کوئی دہی بلے، کوئی فروٹ چاٹ، کوئی یہ کوئی وہ، یہ ساری چیزیں خریدی جا رہی ہوتی ہیں، اور اللہ جل جلالہ کے ہاں جو ابغض البلاد جگہ ہے وہاں پر یہ قیمتی وقت ہمارا گزر جاتا ہے۔ آپ نے صلی اللہ نے فرمایا احب البلاد الی اللہ مساجدها وابغض البلاد الی اللہ اسواقها، سب کے مبغوض ترین جگہیں بازار ہیں، اور ہمارا یہ قیمتی ترین وقت بازاروں کے اندر گزر رہا ہوتا ہے۔ اور خواتین وہ بیچاری بھی افطاری پکانے میں لگی ہوتی ہیں، کبھی سموسے بنا رہی ہیں، کبھی پکوڑے بنا رہی ہیں، کبھی کچھ بنا رہی ہیں، یہاں تک کہ دسترخوان رکھ کے چیزیں آ رہی ہوتی ہیں، وہ لا رہی ہیں، یہاں تک کہ اذان ہو جاتی ہے اور مانگنے کا وقت ہی نہیں ملتا۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جس وقت بیٹھ کر اللہ کو یاد کرنا تھا، اللہ سے دعائیں مانگنی تھیں، اس وجہ سے کہ افطاری کے وقت دعائیں قبول ہوتی تھیں، اور ہم نے یہ قیمتی وقت کھانے پینے کی چیزوں کے لانے میں گزار دیا اور خواتین نے پکانے میں گزار دیا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاثۃ لا ترد دعوتهم، 3 لوگ ایسے ہیں کہ جن کی دعا مردود نہیں ہوتی، وہ قبول ہی قبول ہوتی ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا الصائم اذا افطر، روزہ دار جب وہ روزہ افطار کرتا ہے اس وقت کی دعا قبول ہوتی ہے اور رد نہیں ہوتی۔ اور میں امام العادل، ایک منصف حاکم جو دعا کرتا ہے اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ اور تیسرا فرمایا دعوت المظلوم، مظلوم آدمی کی دعا قبول ہوتی ہے۔ یرفعها فوق الغمام، اللہ جل جلالہ ان لوگوں کی دعاؤں کو آسمانوں کے اوپر اٹھا لیتے ہیں، اور فرمایا یفتح لها باب السماء، اور ان کے لیے آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور اللہ جل جلالہ قسم کھاتے ہیں وعزتی لانصرنک ولو بعد حین، اے روزہ دار، اے مظلوم، اور اے امام عادل، میں تیری دعا ضرور پوری کروں گا اگرچہ ایک زمانے کے بعد ہو۔ جس وجہ سے میرے بھائیو یہ وقت دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے، ہم غفلت سے گزار دیتے ہیں۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا للصائم دعوت مستجابۃ اذا افطر، روزہ دار کی دعا مقبول ہوتی ہے جب افطاری کا وقت ہوتا ہے۔ اس وجہ سے کوشش کریں کہ رمضان میں کم از کم افطاری سے پہلے کم از کم 10 منٹ پہلے اپنے بچوں کو بٹھائیں، بیوی کو بٹھائیں، خود بیٹھیں اور اللہ جل جلالہ سے مانگیں۔ کوئی بات نہیں، ہم زیادہ تازہ چیزیں اور مرغوب چیزیں نہ کھائیں، نفس کے گھوڑے کو کچھ وقت کے لیے لگام دے دیں، بعد میں کھانے کا پورا سال پڑا ہوتا ہے اس وقت کھاتے رہیں، لیکن اس قیمتی وقت کو ہم قیمتی بنائیں اور ضائع نہ کریں۔ تیسرا وقت، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیسے ہی رات ہوتی ہے اللہ جل جلالہ آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں، اور رات کا جب آخری تہائی حصہ ہوتا ہے اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا میں اس کو عطا کروں، ہے کوئی مجھ سے بخشش چاہنے والا اس کی بخشش کی جائے، ہے مجھ سے کوئی سوال کرنے والا اس کا سوال پورا کیا جائے۔ میرے بھائیو،
تہجد کا وقت اللہ سے مانگنے کا وقت ہوتا ہے۔ عام طور پر ہم لوگ نہیں اٹھے ہوتے، سو رہے ہوتے، خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں جو اس وقت میں اٹھتے ہیں، لیکن آج کل رمضان کے مہینے میں تو تقریباً ہر ایک سحری کے لیے اٹھا ہوتا ہے۔ جہاں پر ہم سحری کھانے کے لیے اپنا وقت نکالتے ہیں، وہاں پر دو چار نفل کے لیے بھی وقت نکال کر دو چار نفل پڑھیں تہجد کے، اور ساتھ دعا بھی اللہ سے مانگے۔ تو اس وقت کو بھی قیمتی بنائیں۔ تو ایک وقت ہے جو کہ صبح سورج کے طلوع ہونے سے پہلے کا وقت ہے، وہ غفلت میں نہ گزارا جائے، انتہائی قیمتی وقت ہے۔ غروب سے پہلے کا وقت انتہائی قیمتی ہے، اور اس کو غفلت میں نہ گزارا جائے، صرف بازاروں کے اندر خرید و فروخت میں نہ گزارا جائے۔ اسی طریقے سے صبح صادق سے پہلے کا وقت جو سحری کا وقت ہے، وہ صرف کھانے پینے کی چیزوں میں نہ گزارا جائے، بلکہ کھانے پینے کے ساتھ ساتھ وقت اتنا بچایا جائے کہ کم از کم 2 4 6 8 نفل ہم پڑھ لیا کریں، اور اللہ جل جلالہ سے کھل کر مانگ لیا کریں۔ اللہ مجھے اور آپ کو ان وقتوں کی قدر کرنے کی اور ان کو قیمتی بنانے کی توفیق نصیب